انصاف کے لیے کھڑے ہو جاؤ اگر اپنے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو، اور اگر دونوں والدین کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو اور رشتہ داروں کے خلاف بھی کھڑا ہونا ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، اگر کسی امیر کے خلاف کھڑا ہونا ہو، کسی فقیر کے خلاف کھڑا ہونا ہو، اس انصاف کے لیے اللہ کو گواہ بناتے ہوئے کھڑے ہو جاؤ، قرآن نے کہا ہے۔ تو جو قرآن آپ کو کہہ رہا ہے نا کہ والدین کے ساتھ صحیح کرو، وہی قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر والدین غلط کر رہے ہوں تو ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور یہ چیز ہمیں جو پارشل قرآن کا جو مسئلہ ہے نا ہمارا، کہ یہاں سے قرآن لیا وہاں سے نہیں لیا، کیونکہ یہ سوٹ کر رہا ہے وہ سوٹ نہیں کر رہا۔ الذین جعلوا القرآن عضین، اللہ نے لوگوں کے ساتھ المقتسمین کے بارے میں بات کی ہے، جو لوگ قرآن کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں اور اس کو پھاڑ پھاڑ کے اس کے ٹکڑے لیتے ہیں۔ جو ٹکڑا میرے فائدے کا ہے وہ لے لو، جو میرے خلاف جا رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اس میں کوئی بدتمیزی نہیں ہے، اس میں اسلام کی کوئی نفی نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ایکچولی آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ اسلام میں منع ہے، یہ صرف وہی لوگ کہتے ہیں جن کو اسلام کا علم نہیں ہے، یا اگر ہے تو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اتنی سمپل سی بات ہے۔ لیکن بیٹا میں دوسری بات آپ کو بتا دوں کہ وہ کہتے ہیں کہاں ہیں قرآن میں، وہ مت بتانا کہاں ہے، کیونکہ جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں نا ان کو بتا بھی دو وہ مزید اور گناہ گار ہو جائیں گے، کیونکہ دیکھنے کے بعد بھی وہ نہیں مانیں گے۔ آپ خواہ ان کے گناہوں میں اضافہ مت کرو، اسلام کے دلائل کو جھگڑوں میں مت لایا کرو، اچھی نصیحت کر دیا کرو، لیکن آیات اور احادیث کو جھگڑوں کے دوران مت کوٹ کیا کرو۔ اللہ ایسا کرے گا، اللہ ویسا کرے گا، اللہ ایسا کہتا ہے، اللہ ایسا نہیں کہتا، وہ نصیحت کے لیے تو ٹھیک ہے، جھگڑوں میں ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جھگڑے میں انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں سننا، یہ ایسے نہیں کہا ہوا، وہ انکار کر دیتا ہے، رائٹ، وہ اللہ کے کلام کے اوپر اپنی بات کو ڈال دیتا ہے، تو وہ اس سے بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اپنی فیملی والوں کو مزید گنہگار مت بناؤ، جھگڑوں کے دوران قرآن اور حدیث اور اسلام کی بات مت کیا کرو، بس جنرلی اچھی بات کر دیا کرو، یہ غلط ہے یہ صحیح ہے۔ اس سے آگے اسلام، جو اسلام کے جو نصوص ہیں، ابھی میں نے کہا تھا کہ آیات جو قرآن کی ہیں وہ کتنے فاصلے سے نیچے آئی ہیں، وہ میرے گھر کے ایک ڈرامے کے لیے نہیں آئی تھیں کہ میں ان کو اس چیپ طریقے سے استعمال کروں، سمجھ رہے ہو آپ؟ ان کا ایک مقام ہے ان آیات کا، ان کی ایک عزت ہونی چاہیے ہمارے دلوں میں، وہ صرف کسی کو آرگیومنٹ میں ڈیبیٹ میں ہرانے کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ چیز اس کے میں خاص اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ بہت ہوتا ہے نا کہ ہم اسلام کی باتیں جھگڑوں میں لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ تم سے پوچھے گا، اللہ یہ کہے گا، اللہ یہ کرے گا، قیامت کے دن میں اللہ کو بتاؤں گی۔ یہ بڑے مزے کا لگتا ہے مجھے، قیامت کے دن میں اللہ کو بتاؤں گی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، اس دن تو کوئی بھی نہیں بولے گا سوائے اس کے جس کو الرحمن اجازت دے دے، ساری مخلوق ڈری ہوئی کھڑی ہوگی سوائے آپ کی مدر کے۔ اللہ ایک سیکنڈ، اس کے بارے میں ذرا میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں بتاؤں گی قیامت کے دن، پھر اس کے بعد ججمنٹ ڈے شروع کرتے ہیں، ذرا ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ، بس ایک سیکنڈ۔